الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ۔ اب یہ جو اترنے کا حکم ہے نا جنت سے زمین کی طرف، یہ حاکمانہ انداز ہے، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہتا ہو اتر جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، یہ اس طرز کا انداز ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ایک قُلْنَا اهْبِطُوا ابھی آگے آ رہا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دونوں میں فرق کیا ہے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ حاکمانہ انداز ہو رہا ہے، حاکمانہ انداز میں بات ہو رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ کل کی نشستوں میں یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں جو رہ گئی تھی۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عالم ارواح میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بولنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے، غصہ بھی جلدی آتا تھا۔ شاید ایک دو جمعہ پہلے میں نے بات بھی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو کہنے لگے ابا جان تمہاری وجہ سے نکلے جنت سے، اور یہ مصیبت بھری اور دنیا کے اندر پریشانیاں اٹھائیں، تم نے اور تمہاری بیوی نے پھل کھا لیا، بھگتنا ہم کو پڑ رہا ہے، نہ تم پھل کھاتے نہ جلد بازی کرتے، نہ ہمیں مشقتیں اٹھانی پڑتی۔ تو آدم علیہ السلام سنتے رہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ، جب میں نے اور میری بیوی نے پھل کھایا تھا تم تو جنت میں تھے نہیں تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو تمہیں کیسے پتا کہ میں نے پھل کھایا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تورات اتاری ہے، اور اس تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے غلطی کری تھی، میں نے اس میں پڑھا ہے۔ تو پوچھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے جو تورات تمہارے اوپر نازل کی ہے جس میں تم نے میرے حالات پڑھے، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب کب لکھی تھی؟ کہ ہاں آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا جو چیز میرے پیدا ہونے سے پہلے طے ہو چکی تھی میں اس سے بچ سکتا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ بعض علماء نے تفسیر کبیر وغیرہ میں یہ واقعات لکھے ہیں، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز پہلے سے طے ہو چکی تھی، آدم علیہ السلام کا بچنا اس سے ذرا ممکن ہی نہیں تھا، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اچھا اب یہ ہو سکتا ہے اگر کسی چور کو ہم سمجھائیں بھائی چوری مت کر، کسی شرابی کو ہم سمجھائیں بھائی شراب مت پی، کسی غلط آدمی کو ہم سمجھائیں غلط کام مت کر، وہ کہے گا آدم علیہ السلام نے بھی تو یہی دلیل دی تھی، جو کام میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے میرے سے ہو گیا، ملا جی تم مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، ہے نا؟ سامنے والا بھی تو یہ دلیل دے سکتا ہے، لیکن یہ دلیل دینے کے لیے بھی علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا یہ دلیل بھی تب آئے گی جب علم ہوگا، یہ بیچارہ عالم ہی نہیں ہوگا، کچھ جانتا ہی نہیں ہوگا، تو یہ دلائل بھی کہاں دے گا؟ لیکن ہو سکتا ہے لوگ جو ہیں نیکی کا جذبہ بھی ہے اور برائی کا جذبہ بھی ہے انسانوں کے اندر، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ دلائل معلوم ہو۔ تو اگر آپ کسی چور کو سمجھاؤ گے بھائی چوری مت کر، تو وہ کہے گا کہ میرا چوری کرنا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو مجھے کیوں ڈانٹتے ہو، میرا تو رزق ہی ایسے لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے جہنم میں کس جرم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے چوری کی، کہ یا اللہ تو نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میں چوری کروں گا۔ تو کیا اس کا یہ لاجک کام کرے گا اس دن؟ نہیں کرے گا۔ اچھا کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے اس کا یہ لاجک کام نہیں کرے گا، دنیا میں بھی کام نہیں کرے گا، آخرت میں بھی نہیں کرے گا۔ بہت سے بےڑوں کو سمجھاؤ شراب مت پیو، میں اپنے پیسے کی پیتا ہوں کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنے پیسے کی پیتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ اپنا پیسہ ہے تو کیا کچھ بھی کرو گے؟ ہاں پہلی بات تو یہ ہے جو تمہارا پیسہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا جو مال ہمارے پاس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ایک وقت کے لیے، امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔
اسی لیے تو غریب کا بھی حصہ رکھا ہے اس میں. بہرحال یہ دلیل کے اوپر بات دوسری طرف چلی جائے گی انشاءاللہ، کبھی پھر اس پر بات کریں گے. یہ دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے اور یہ لاجک اس لیے کام نہیں کرے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا یہ ہوگا تو سامنے والا گناہ گار کیسے ہوا؟ یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ جہنمی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک شخص گناہ گار اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے. بات کو ہم الٹی طرف سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس لیے یہ گناہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ گناہ کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا اس لیے اللہ نے لکھا ہے. اب آپ اس کی مثال، میں 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی ہے بڑا بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے. اس کے گھر والے اس کو لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، ہمارے ابا کو بچا لو، بہت بیمار ہیں بیچارے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کو دعا دو بس. اور ڈاکٹر صاحب ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارے ابا ہمیں بڑے پیارے ہیں، بڑی مہربانی، ان کو بچا لو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ 20 دن سے زیادہ نہیں جئیں گے. ڈاکٹر نے ایک پرچہ لیا، اس پر لکھ دیا یہ پیشنٹ 20 دن سے زیادہ جیے گا نہیں، میں سائن کرتا ہوں. انہوں نے مہر لگا دی، اور جو پیشنٹ تھا بیچارہ 15 دن میں مر گیا. تو کوئی سمجھدار آدمی یہ کہے گا کہ ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے یہ مرا ہے. سمجھدار آدمی یہ کہے گا کہ نہیں، یہ مرا اپنی بیماری کی وجہ سے، اور اس بیماری سے ڈاکٹر اپنے تجربے کی وجہ سے واقف تھا، اور اسی تجربے کی بنا پر ڈاکٹر نے لکھا تھا. ڈاکٹر کے لکھنے سے یہ نہیں مرا، اس کے مرنے کا ڈاکٹر کو پہلے سے پتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے لکھ دیا تھا. دوسری مثال لیں. کلاس کے اندر کچھ بچے پڑھتے ہیں، اسکول کے اندر ایک کلاس ہے، اس کلاس میں بچے پڑھنے آتے ہیں، اور ایک ہیڈ ماسٹر ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے، ٹیچر ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے. اب اس ٹیچر کو پتہ ہے کہ میری کلاس میں پڑھنے والے 20-25 بچوں میں سے کون سا بچہ اچھا پڑھتا ہے، کون سا بچہ درمیانی اور کون سا بچہ ناکارہ ہے. لہذا ایک بچہ ان میں ایسا ہے جو بہت ناکارہ ہے. ٹیچر نے پورا سال اس کو برداشت کیا، اس کی چھٹیوں کو، اس کی نالائقیوں کو، سبق یاد نہ کرنے کو برداشت کیا. آخر کا 1 مہینہ بچتا ہے ایگزام کے لیے، امتحان ہونے والے ہیں، 20-25 دن باقی ہیں. ٹیچر کہتے ہیں نالائق تو نے کچھ نہیں کیا، میں لکھ کے دیتا ہوں تو فیل ہو جائے گا. اس کے ماں باپ آ گئے، ارے ٹیچر صاحب بڑی مہربانی، ہمارا بچہ تو پورا سال برباد ہو گیا، پلیز ہمارے بچے کو بچا لو، کچھ یاد کرا دو، کچھ پڑھا دو. ٹیچر کہتے ہیں یہ لیجیے میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ فیل ہوگا، کیونکہ اس کی حالت میں نے دیکھی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا پورا سال، اور ایگزام ہوا اور وہ فیل ہو گیا. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ٹیچر نے لکھا تھا اس لیے فیل ہو گیا؟ آپ یہ کہیں گے یہ فیل ہوا اپنی نالائقی کی وجہ سے، اور ٹیچر اپنی تجربے کی روشنی میں اس کی نالائقیوں سے واقف تھا، اور اس واقفیت کی بنا پر ٹیچر نے لکھا تھا. ٹیچر کے لکھنے سے یہ فیل نہیں ہوا، ٹیچر جانتا تھا یہ فیل ہوگا اس لیے ٹیچر نے لکھا. یہ ہے تقدیر. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے اس لیے ہم سب کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس کو جانتا ہے، اور اس جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. لہٰذا اس لیے یہ لاجک چلے گا نہیں اللہ تو نے لکھا تھا میں چوری کروں گا اس لیے میں نے چوری کری. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لکھنے سے تو نے چوری نہیں کری، میں جانتا تھا چور نکلے گا، 1 نمبر کا چور، اور اس جاننے کی وجہ سے میں نے لکھا تھا، اس کو جہنم میں ڈالو. یہ زیادہ زبان چلا رہا ہے سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ ہے تقدیر کا مسئلہ. ہم عام طور سے ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو آج آپ کو سمجھ میں آ گیا لکھنے کا مطلب، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، تو گناہ گار بچ جائیں گے اس لاجک سے. تو انشاءاللہ یہاں تفسیر میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ باتیں پتہ چلتی رہیں گی، علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی. اللہ کی توفیق عطا فرمائے.